السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راقب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایم راقب عالم آفیشیل۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے فضیلت قرآن پاک کے سلسلہ میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس موضوع کو پیش کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الہ رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، اور قرآن پاک جس کے زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت اور بلاغات کا مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالامال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصاحہ، بلاغا، ادبا اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیاتوں کو سن کر پتھر دل مومین ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتے دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے احساس بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے سارے دنیا عزیز و قاصر ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثال پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھانسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سناتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ روٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا روٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے خیال کے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آيات تقرأها۔ الحدیث، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنات کے دروازوں پر چڑھتا جا۔
اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیات پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین ہے۔ جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین ہے، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شان کو تمام مخلوق پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان، غور کرنے کا مقام ہے کہ سب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا، تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا، اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور پردہ اور پروار دیگر عالم اس کی سفارش قبول کرے گا، اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہو۔ مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے، جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہالائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلان مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جاہلان عرب تھا صحابہ کرام ہو گئے، جس کا نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا احساس ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر قرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کرواٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت سے ایسے لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا، مگر افسوس سخت افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کا ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزی تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، ذلت اور رسوائی کے غار میں جا گئی۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی، جس پر افسوس، وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم گنا ہے۔ وہ قوم جس کا ماضی روشن اور تابانہ
تھا، آج حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، اور نہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حاضرین، سامعین، ناظرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کتب خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی۔ اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہے غرور مگر دوسری قوم میں ہم پر سوار ہے۔ جان ہمارا محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و ابروح سے ہماری کھلواڑ ہے۔ نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس۔ ظلم و ستم کے چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خداوند اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ 60,000 فوج کا لشکر زرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلام فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیے اور پتہ لگائی کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہم کی ایمان قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 3 آدمی کافی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمی کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا ایک مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چاند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میرے رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم کافی ہے۔ سب نے وہ ایک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق و شہادت ہے۔ جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ اسلام فوج کا وہ مجاہد عظمت صف بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 لشکر ہے۔ حامان بن ولید کے آگے بڑھتا ہے، کہا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو۔ 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جہاں ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چاند اشرفیہ دے دے کیوں اپنے جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، تو واز بن کر آیا ہے یا کمندر بن کر آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واز کے پردے میں چھپاتا ہے۔ تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حامان بن ولید اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 7 آدمی کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جان باز سپاہی گھستے ہوئے نظر تو آتے ہیں،
پھر نہیں پتا کیوں کہاں ہے، سوائے تلوار کی چمک اور کھچاکھچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ صرف 8 60 نے 60,000 کا منہ پھر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوست، یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرف حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اس سے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت پہ سنوار جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھتا اور ہماری نظر اخروی تعلیماتوں کے بجائے دنیا کی تعلیماتوں کی طرف ہے۔ یاد رکھیے، خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔